السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ رجب کے مہینہ میں اللہ تعالیٰ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا، جس کو ہم معراج کہتے ہیں، شب معراج، لیلۃ المعراج، اور اس کے لیے اہتمام بھی کیا جاتا ہے، عبادات کا، خیرات کا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت میں سے ایک چھوٹا سا نمونہ تھا کہ 3 کپڑوں میں اٹھایا اور سارے خلا کے پردوں کو چاک کروا کے 7 آسمان کے دروازے کھلوا کر سدرۃ المنتہا پہ جبریل کی بھی بس ہو گئی کہ اس کے آگے اتنا بھی اوپر گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا، تو اس سے اوپر آپ تشریف لے گئے، اور پھر عرش خوشی سے جھوم اٹھا، اہتز عرش الرحمن، عرش خوشی سے یوں جھوم رہا تھا۔ خوشی میں انسان بے خود ہو کر جھومنے لگ جاتا ہے، تو کہ اللہ کا عرش جھومنے لگا آپ کی آمد پر، اور پہلی ہستی ہیں جن کا قدم اللہ کے عرش پر پڑا، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے محبوب کے درمیان جتنے نور کے پردے تھے اللہ نے سب ہٹا دیے، اور السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا خوبصورت سلام پیش کیا، تو اللہ کے نبی پہ قربان جاؤں، انہوں نے اپنی امت کو بھی شریک کر لیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ ہمارے اوپر بھی سلام ہو آپ کا، اور جو میری امت کے نیک لوگ ہیں ان پر بھی آپ کا سلام ہو، آپ کی رحمت ہو۔ تو معراج کا واقعہ اسباب کے خلاف ایک انتہائی عجب اللہ کی قدرت ہے، اور اس میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں کہ جب آدمی پس جاتا ہے نا اور کہتا ہے متی نصر اللہ، یا اللہ تیری مدد کہاں ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے الا ان نصر اللہ قریب، بے شک میری مدد قریب ہے، آ رہی ہے۔ یہ واقعہ طائف کے بعد پیش آیا ہے، جب آپ بے بس ہو گئے تھے، پتھر کھا کے شدید زخمی ہوئے، پھر آپ مکہ تشریف لائے تو باہر ٹھہر گئے، اندر آنے کی آپ کی سکت نہیں تھی، اور آپ نے زید ابن حارثہ کو اخنس بن شریک کے پاس بھیجا کہ مجھے پناہ دو، میں مکہ میں داخل ہونا چاہتا ہوں، تو اس نے انکار کر دیا، کہا میں نہیں پناہ دیتا۔ پھر اپنے سہیل ابن عمرو کو پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دو، اس نے بھی انکار کر دیا۔ پھر ایک اور عرب کے سردار تھے، ان کو پیغام بھیجا، غالباً صفوان بن امیہ کو پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دو، تو انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ تو پھر آپ نے مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا، ان کے بیٹے جبیر صحابی بنے، تو مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا تو وہ آپ نے بچوں کو لے کر باہر گیا، اور اللہ کے نبی کو اپنے بیٹوں کے ساتھ لے کر مکہ میں انٹر ہوا، حرم شریف میں آ کے اعلان کیا آج کے بعد محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری پناہ میں ہے، انہیں کوئی ٹچ نہیں کر سکتا۔ ابو جہل نے کھڑے ہو کر کہا تم یہ اس کا کلمہ پڑھ کے کہہ رہے ہو یا اپنی سرداری کے زوم پر کہہ رہے ہو، اپنی سرداری کے بلبوتے پر؟ اور کہا نہیں، میں نے اس کا کلمہ نہیں پڑھا، جو اللہ نے مجھے سٹیٹس دیا ہے اس کی وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ کہ پھر ٹھیک ہے، ہم ان کو کبھی ٹچ نہیں کریں گے۔ اس قدر حال سنگین ہو گیا تھا، اور کبھی آسمان کے فرشتے نہیں روئے سوائے 2 جگہ۔ ایک دفعہ جب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو الٹا لٹایا اور چھری ہاتھ میں اور سر کے بال ہاتھ میں، اس طرح، اور یوں آسمان کو دیکھ کے کہا یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ میرے دل میں اسماعیل کی محبت آ گئی ہے۔ اس پر آسمان کے فرشتے زار و قطار روئے تھے۔ اور ایک جب ہمارے نبی کو پتھر پڑے اور پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو کے گر گئے، اس وقت 7 آسمان کے فرشتے روئے تھے۔ اور پھر ملک الجبال حاضر ہوا، یا رسول اللہ اجازت ہو تو ان کو ایسے پیس کے سرما بنا کے رکھ دوں، ان اطبق علیہم الاخشبین۔ آپ نے کہا نہیں، لا اللہ ان یخرج من اصلابہ من یوحد اللہ، نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں ایسے پیدا کرے گا جو اللہ کی توحید کو ماننے والے ہوں گے۔ اس تکلیف کے بعد یہ سفر ہوا کہ 27 رجب کو جبرائیل آئے، آسمان سج چکے ہیں، اور ہماری
یعنی زبان میں یا ہمارے رواج میں کہ یا رسول اللہ استقبال کے لیے قطاریں لگ گئی ہیں، آپ ان کو لے کر گئے۔ آپ ام ہانی رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھیں، گھر میں تھے آپ، تو وہاں سے حتیم میں لے گئے، آپ کا سینہ چاک کیا، دوسرے فرشتہ وہ پانی لایا زمزم کا، اس سے آپ کے سینے کو صاف کیا، پھر دل باہر نکالا، اس کو چیرا، اس سے صاف کیا، اور پھر دوبارہ دل کو رکھ دیا، سینے کو بند کر دیا۔ اب یہ سارا کچھ اپنے ہوش میں دیکھ رہے تھے۔ پھر وہاں سے براق پہ سوار ہوئے۔ براق گدھے سے بڑا قد، خچر سے چھوٹا قد والا ایک جانور تھا، جس پر آپ کو سوار کرایا گیا، اور وہ تھوڑا مستی کرنے لگا تو جبریل بولے تو یہ پتہ ہے تیرے اوپر کون سوار ہیں؟ تو اس کے ساتھ ہی وہ ایک دم سر نیچے کر گیا، اور پھر وہاں سے پرواز کی بیت المقدس، اور وہاں آپ نے 2 نفل پڑھے اور ان کو وہیں چھوڑ دیا، اس کو براق کو وہیں چھوڑ دیا۔ وہاں سے پھر سفر شروع ہوا اللہ کی طرف۔ اس سفر کو اللہ نے یوں بیان کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع العلیم۔ تو اس میں اہل علم کے لیے بڑا خوبصورت نقطہ بھی میرے ذہن میں ہے کہ یہ قرآن کی پہلی صورت ہے جو سبحان مصدر سے شروع ہو رہی ہے، سبحان الذی۔ پھر اس کو آگے لے جا کر اللہ تعالیٰ نے مصدر کے بعد فعل ماضی ہوتا ہے تو سبح للہ ما فی السماوات والارض کے ساتھ شروع کیا، تو مصدر آیا، ماضی آیا، ماضی کے بعد مضارع ہوتا ہے، فیوچر ہوتا ہے، مستقبل ہوتا ہے، تو یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ پھر اس کے بعد امر کا صیغہ ہوتا ہے تو سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کی خوبصورتی ہے، قرآن کی بلاغت ہے۔ سبحان، سبح، یسبح، سبح، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی پاکیزگی کو بیان کیا کہ جو کچھ کہنے والا ہوں میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میرے لیے کوئی مشکل نہیں کہ میں اپنے بندے کو لے کر گیا۔ اللہ آنے جانے سے پاک ہے، لیکن با کا اضافہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے یوں ہی سمجھو کہ میں اپنے بندے کو خود لے کر گیا اوپر۔ آپ جبریل کے کندھوں پر، پروں پر سوار ہو کر نہیں گئے، آپ کا سفر الگ تھا، جبریل کا الگ تھا، یہاں تک کہ پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھلا تو آدم علیہ السلام نے استقبال کیا، گلے لگایا۔ پھر اس سے اوپر گئے تو عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام نے استقبال کیا، اور سارے آسمان کے فرشتوں نے استقبال کیا۔ پھر اس کے بعد تیسرے آسمان پر گئے تو یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا اور سارے فرشتوں نے۔ پھر چوتھے آسمان پر گئے تو یونس علیہ السلام نے اور باقی سارے فرشتوں نے۔ تو پھر پانچویں آسمان پر گئے تو ہارون علیہ السلام اور آسمان کے فرشتے۔ پھر چھٹے آسمان پر گئے تو موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے آسمان کے فرشتے۔ اس دن اللہ نے، میرا کہ میں نے پڑھا کہیں نہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کی عبادت کی چھٹی کرا دی ہوگی اور فرمایا ہوگا بس میرے محبوب کا دیدار کرو، استقبال کرو، آج یہی تمہاری عبادت ہے، کیونکہ ہر فرشتہ بے قرار تھا کہ دیدار ہو جائے۔ پھر اب ساتویں آسمان پر گئے، وہاں ایک بیت اللہ تھا، وہاں ایک بزرگ سفید داڑھی والے یوں کر کے بیٹھے ہوئے تھے، یوں کر کے، اور لمبے ان کے بال تھے، لمبی داڑھی تھی، وہ نہیں اٹھے، وہ بیٹھے رہے۔ جب اب قریب آئے تو وہ کھڑے ہوئے اور کہا میرا بیٹا آ گیا۔ پہلے نبیوں نے کہا ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے۔ اس بزرگ نے کہا میرے بیٹے آ گئے، میرے بیٹے آ گئے۔ تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون بزرگ ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اس میں اللہ نے ہمیں سبق دیا کہ بیٹا کتنے ہی عالی مقام پہ چلا جائے، اس کے ذمہ ہے اپنے ماں باپ کا ادب کرے، ان کے پاؤں چھوئے، ان کے سامنے سر جھکا کے چلے، یہ ہواؤں میں اڑ جائے، عرش کو چیر کے اللہ تک پہنچ جائے، پھر بھی باپ کے آگے، ماں کے آگے سر جھکانا ہے۔ اور یہ سبق عملاً اللہ نے امت کو سکھایا، پہنچایا کہ اللہ تو جانتے تھے کہ یہ امت اپنے والدین کی کتنی نافرمان ہوگی اور کتنے ماں باپ ہوں گے جو چھپ چھپ کے روئیں گے، کتنی مائیں ہوں گی جو دوپٹے کے پلو میں اپنے آنسو چھپا لیں گی اپنی اولاد کی
نافرمانی کی وجہ سے، بدتمیزی کی وجہ سے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ ہے۔ کیا کوئی نشانی فرما دیں؟ ارشاد فرما دیں کہ جب مائیں بیٹیوں کے ہاتھوں ذلیل ہوں گی تو قیامت آئے گی۔ یعنی بیٹے تو کرتے ہی رہتے ہیں، اگر بیٹیاں بھی ماں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ تو یہ اتنا بڑا مقدس رشتہ ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے اپنے والدین کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ، نہ صدقہ۔ اور دوسری طرف آپ نے فرمایا جو صبح صبح ماں باپ کی زیارت کر لے تو صبح سے شام تک جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ نہ حال پوچھا نہ خدمت کی، صرف آ کے زیارت کی، محبت کی وجہ سے۔ شام کو آ کے ان کی زیارت کی تو صبح تک جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھلے رہیں گے۔ پھر ان میں کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے اور اس ایک کی بھی ایسے زیادت کرتا ہے، زیارت کرتا ہے، ایک دروازہ کھلا رہے گا۔ تو یہ اس میں ایک بہت بڑا سبق تھا ماں باپ، چونکہ پہلا قصور تو ماں باپ کا ہے کہ وہ بتاتے ہی نہیں، وہ تعلیم ہی نہیں دلاتے جس سے پتہ چلے کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے۔ اسی میں ہماری نسل ڈپریشن کا شکار ہو گئی۔ تو انہیں کیا پتہ باپ کون ہوتا ہے، ماں کون ہوتی ہے؟ تو آپ وہاں سے تشریف لے گئے تو سدرۃ المنتہا، جہاں بارڈر آ جاتا ہے ان مخلوقات کا، بارڈر پر جبریل نے کہا یا رسول اللہ بس آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں ہے، ایک بالشت بھی اوپر جائے، ایک گٹھ بھی اوپر جاؤں گا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ اللہ نے ایک تخت اتارا، اس سے اپنے محبوب کو بٹھایا اور وہ گئے بلندیوں کو چیرتے ہوئے، اس نے عرش پر جا کر لینڈ کیا، آپ اترے اور میرے اللہ تعالیٰ نے کہا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے قریب کر لیا، اتنا قریب کیا کہ فاصلے مٹ گئے۔ تو بھائیو پھر لمبا واقعہ ہے، لوگ آج کل اتنا لمبا سنتے بھی نہیں ہیں، تو میں صرف جانے کا بتا دیتا ہوں۔ واپسی کا بھی پورا ایک کہانی ہے، جنت دکھائی، جہنم دکھائی، جنتی دکھائے، جہنمی دکھائے، سارا کچھ دکھایا، سود خور دکھائے، بے نمازی دکھائے، نمازی دکھائے، اپنے سب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جہنم کو بھڑکتے دیکھا، جنت کو چمکتے دیکھا، جہنم کو دہکتے دیکھا اور جنت کو مہکتے دیکھا۔ یہ سب کچھ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر آپ واپس تشریف لائے۔ تو جب آپ پہنچے تو ابھی رات کا حصہ باقی تھا اور رات گزری نہیں تھی جب آپ اتنی بڑی کائنات کا سفر کر کے واپس تشریف لائے۔ تو اس میں ایک بڑا سبق ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کا ہاتھ پکڑا اور اپنی ذات تک پہنچا دیا۔ ہم اپنا ہاتھ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دے دیں تو ہم بھی اللہ کی ذات تک ہماری بھی پہنچ ہو جائے گی۔ اگر کوئی بڑائی کے سفر طے کرنا چاہتا، بڑا آدمی بننا چاہتا ہے کہ میں تو جی گریٹ مین بننا چاہتا ہوں، میں کامیابی چاہتا ہوں، میں سکسیسفل لائف چاہتا ہوں، تو کامیابی ہے کہ میرا آپ کا اللہ ہم پہ راضی ہو، جب ہم مریں تو وہ ہم سے خوش ہو کر ملے، ہمیں جنت کا پروانہ دے۔ یہ ہے کامیابی۔ یہ نہیں کہ آپ بڑے مالدار بن گئے، آپ امریکہ کے صدر بن گئے، یہ نہیں ہے کامیابی۔ یہ ہے کہ آپ سے، مجھ سے اللہ راضی ہو جائے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دے تو اللہ تک پہنچائی آسان ہو جائے گی۔ ایک واقعہ سنا کے ختم کرتا ہوں۔ ایک بدو آیا، کہنے لگا محمد، آپ نے کہا جی۔ اب بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں، پیار سے دیتے، جی تیری 3 باتیں بڑی عجیب ہیں۔ آپ نے کہا کیا؟ تو کہتا ہم باپ دادے کا دین چھوڑ کے تیرے دین پہ آ جائیں گے۔ ہم کیوں چھوڑیں باپ دادے کا دین؟ کہا اچھا، اور؟ تو کہتا ہے کہ ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے اور پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ کہا اچھا، اور؟ تو کہتا ہے سورے عرب کو تیری امت فتح کر لے گی، ایران اور یورپ کو بھی تیری امت فتح کر لے گی۔ تو یہ کیسی بچوں والی باتیں کہا، ان کو روٹی نہیں ملتی اور یہ سنا رہا ہے ان کو کہ اس سے کیسر اور کسرا 2 بڑے بلاک تھے اس وقت۔ تو آپ نے مسکرا کے فرمایا انشاءاللہ تیری عمر لمبی ہوگی، تو دیکھے گا کہ سارا عرب و عجم میرا کلمہ پڑھے گا، پھر تو دیکھے گا کہ سارا عرب و عجم یہاں مدینہ ڈھک کے آئے گا، اور پھر تو دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھے بھی کھڑا کرے گا، مجھے بھی کھڑا کرے گا، اور میں تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا کہ ہو گیا یہ زندہ ہونا کہ نہیں ہوا۔ تو وہ کہنے لگا نہیں میں نہیں مانتا، تو چلا گیا۔
اس نے پھر ابوبکر صدیق کے دور میں دیکھا سارا عرب فتح ہو گیا، کہنے لگا پہلی بات تو پوری ہو گئی، ساری قوم نے کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت عمر کا زمانہ آیا تو کیسر اور کسرا پٹ گئے تو کہنے لگا دوئی گل بھی پوری ہو گئی، ہن باویں تری ہو ہی نہ جاوے کدائیں، چلیے بھائی کلمہ پڑھیے۔ تو وہ وہاں سے اپنے علاقے سے آیا، حضرت عمر کے دربار میں آ کر اس نے کلمہ پڑھا۔ جب وہ آپ کی محفل میں آتا آپ اس کے لیے کھڑے ہو جاتے، بڑا اکرام کرتے۔ تو ایک دفعہ فرمایا کہ تم دیکھتے ہو میں اس بدو کا بڑا اکرام کرتا ہوں، میں اس محفل میں تھا جس میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ رہے گی تیسری بات تو تیرا ہاتھ پکڑ کے بتاؤں گا کہ ہوئی کہ نہیں ہوئی، ہم مر کے زندہ ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے، اور قیامت کا دن جس کا ہاتھ میرے نبی کے ہاتھ میں آ گیا وہ جنت میں پہنچانے سے پہلے کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ وہ شخص ہے جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑا ہوا ہے، اس کو جنت تک پہنچا کے چھوڑیں گے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائی بہنوں، بچوں بچیوں، ہم مختلف قسم کی نافرمانیوں کا شکار ہیں اور اس میں ہم لذت ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اور فرسٹریشن کا شکار ہیں۔ ہماری نئی نسل نشوں پہ لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے واسطے سب سے ہاتھ چھڑا کر اللہ کے نبی کو اپنا ہاتھ پکڑا دو، آپ کو یوں پکڑیں گے اور اللہ پاک سے جا کر ملا دیں گے، اور فرشتے بھی آپ پر رشک کریں گے۔ یہ واقعہ معراج کی اصل تھیم ہے اور واقعہ معراج کا اصل پیغام ہے کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فالمدبرات امرا، ان فرشتوں کی قسم جو پورے کائناتی نظام پر مقرر ہیں اور اللہ ان کے ذریعے سے نظام چلاتا ہے۔ پھر ایک دم اللہ تعالیٰ بات بدلتا ہے، یوم ترجف الراجفہ، جس دن ایک خوفناک آواز آئے گی۔ آواز سب سے پاورفل چیز ہے۔ جس دن ایک خوفناک آواز آئے گی اور تم سب، اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، ستارے ٹوٹیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندروں میں آگ لگے گی، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبریں بھی زیر و زبر ہو جائیں گی، اذا الشمس كُوِّرَتْ، جب سورج بے نور ہو جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب ستارے بھی زمین پر گندے ہو کے گر جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب یہ پہاڑ ریت بن جائیں گے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب جانوروں کا، اونٹنیوں کا کوئی مالک نہیں ہوگا، عرب کے لحاظ سے یہ بات بولی، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب جنگلوں کے جانور نکل کے انسانوں کے اندر آ جائیں گے۔ تو اللہ اس طرح قیامت کا نقشہ کھینچتا ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی ہم قرآن کو سمجھتے، ہمارے دلوں کو ہلا دینے کے لیے چند آیات ہی کافی تھی۔ تتبعها الرّ، ایک آواز آئے گی اور اللہ ساری کائنات کو توڑ دے گا، ساری کائنات، زمین، پھر آسمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، پھر کرسی، پھر اللہ اسرافیل سے پوچھے گا کون باقی ہے؟ اللہ کو تو پتہ ہے کون باقی۔ وہ کہے گا یا اللہ ہم 4 فرشتے اور 4 عرش کے فرشتے، 8، باقی سب مٹ چکا ہے۔ اللہ کہے گا فَلْيَمُتْ جِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ، جبرائیل میکائیل کو مار دو۔ تو اللہ کا عرش سفارش کرے گا یا اللہ تیرے پرانے خدمتگار ان کو تو بچا لے۔ تو اللہ فرمائیں گے اسکت فقد کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، خاموش ہو جاؤ، میرے عرش کے نیچے سب کے لیے موت ہے۔ اگر میں کسی کو ہمیشہ زندہ رکھتا تو اپنے محبوب کو زندہ رکھتا، میں نے اس کو بھی اٹھا لیا۔ تو جبریل میکائیل مر جائیں گے، پھر اللہ پوچھیں گے کون باقی ہے؟ کہیں گے یا اللہ عرش کے فرشتے اور میں اور اسرائیل۔ تو اللہ کہیں گے عرش کے فرشتوں کو موت دے دو۔ میرے نبی نے فرمایا جن 4 فرشتوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے ان کے یہ کان کی لو سے لے کر اس کندھے تک 700 سال کا سفر ہے، 700 سال کا سفر ہے۔ یہ جو میرا ایک گٹ سے بھی کم ہے، 700 سال کا۔ وہ چاروں مریں گے اور عرش اللہ کے امر سے کھڑا ہو جائے گا۔ پھر اللہ پوچھے گا کون باقی؟ کہا یا اللہ اسرافیل ہے اور میں ہوں۔ کہا اسرافیل کو بھی مار دے۔ تو جو سور ہے وہ اس سے چھوٹ کر جا کر عرش کے ساتھ ایسے لٹک جائے گا
اور اسرافیل مر جائے گا۔ ہن جبریل نو پتہ لگ گیا لے ہن میری واری بھی آ گئی، ساری زندگی ماری رکھیا اج آپ مرنا ہے، تو اللہ پوچھے گا کون باقی؟ تو ایسے ایسے کہاں پہ گئے در 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 در، یا اللہ اوپر تو باقی نیچے میں باقی، تو اللہ کہے گا مت فإنک خلق من خلق، مر جا تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ اللہ اکبر۔ بیٹو بیٹیو، ہم یہاں آزاد نہیں ہیں، میرے رب کی قسم، ہم پر پورے کیمرے فٹ ہیں۔ جس آفس میں کیمرے لگے ہوتے ہیں کس طرح احتیاط سے ورکر کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہمارے اوپر کیمرے فٹ ہیں۔ دو یہاں بیٹھے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ کی قسم ایک بول آدھا بھی نکلتا ہے تو میرا اللہ کہتا فرشتہ اس کو پکڑ کے محفوظ کر لیتا ہے، آدھا بول بھی نکل۔ اے یوں آنکھ گئی، کیوں گئی؟ یہ بھی نوٹ ہو جاتا ہے کس نیت سے گئی، تکبر سے دیکھا، محبت سے دیکھا، ہوس سے دیکھا، دوستی کے لحاظ سے دیکھا، غصے سے دیکھا، انتقام سے دیکھا۔ کتنی تیزی سے ہمارے آنکھوں میں چینجنگ آتی ہے۔ ماں کو دیکھا، بیٹی کو دیکھا، بیوی کو دیکھا، باپ کو دیکھا، بھائی کو دیکھا، اسی لحاظ سے آپ اپنے کمپیوٹر کا اندازہ لگاؤ کس تیزی سے وہ آپ کے احساس بدلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میرا اللہ کہتا ہے 7 ارب انسان ہیں، سب کی آنکھوں پر اس کی نظر ہے، کون کیا کیسے دیکھ رہا ہے۔ ہم آزاد نہیں ہیں۔ جب اللہ سب کو موت دے دے گا تو پھر زمین آسمان کو جھٹکا دے گا، کہے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ۔ پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام و مومن۔ پھر تیسرا جھٹکا دے گا، کہے گا انا العزیز الجبار المتکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کون ہے بادشاہ؟ کوئی ہو تو جواب دے۔ کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی حکومت ہے۔ پھر اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہے؟ این الجبارون، ظالم کدھر ہے؟ یہ ظالم سمجھتا ہے کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، ان بیوقوفوں کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ ملک میرے اللہ کا ہے، الملک للہ، للہ الامر من قبل ومن بعد، ان الحکم الا للہ، ان القوة للہ جميعا، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، سواء منکم من اسر القول، کوئی آہستہ بولے، ومن جہر بہ، کوئی زور سے بولے، ومن هو مستخف باللیل، کوئی رات کے اندھیرے میں چلے، وسارب بالنہار، کوئی دن کے اجالے میں چلے، تیرا رب سب کو دیکھتا ہے۔ کہتا ہے اللہ یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء، اندھیری رات ہو، اندھیری رات ہو، اندھیری رات ہو۔ میں نے افریقہ کے جنگلوں میں رات کاٹی ہے، اندھیر سے بھی کوئی بڑا لفظ لاؤ تو تب جا کے صادق آتا ہے۔ اندھیری رات ہو، کالا پتھر ہو، کالا پتھر، اس پر ایک کالی چیونٹی چل رہی ہو، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اور کتنی چل رہی ہیں؟ کوئی ہکتا نہیں چل رہی بھائی، کھربوں چل رہی ہیں۔ تو وہ آسمان والا کہتا ہے کالی رات ہو، کالا پتھر ہو، کالی چیونٹی ہو اور اس پہ چل رہی ہو، تو تیرا رب یہ نہیں کہہ رہا کہ چیونٹی دیکھ رہا ہوں، تیرا رب کہہ رہا ہے کہ اس کی حقیر ٹانکوں سے جو لکیر بن رہی ہے تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ تو بچیوں ہم سے کیسے غافل ہو گئے، ہمیں کیسے نہیں دیکھے گا۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، 3 اکٹھے ہو کے کنڈی لگاؤ، چوتھا میں ساتھ ہوں، ولا خمسۃ الا هو سادسهم، 5 کنڈی لگا کے بیٹھو، چھٹا میں ہوں، ولا ادنی من ذلک، 4 ہو جاؤ، 3 ہو جاؤ، 2 ہو جاؤ، ولا اکثر، 1 ہو جاؤ یا زیادہ ہو جاؤ، الا وهو معهم، میں تمہارے ساتھ ہوں،
اقرب الیہ من حبل الورید، اے یہاں اس رگ سے زیادہ میں تمہارے قریب ہوں۔ ادعونی استجب لکم، صرف مجھے پکارا کرو، صرف مجھے مدد کے لیے پکارا کرو، کہ چونکہ میں ہر وقت زندہ ہوں، تمہاری شہرک سے دور اتنا ہے کہ لا تراہ العیون، آنکھیں دیکھ ہی نہیں سکتی، دور اتنا ہے کہ لا تخالطہ الظنون، خیال کی طاقت روشنی سے بھی زیادہ ہے۔ روشنی کی رفتار ہے 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ، لیکن خیال تو 1 سیکنڈ میں عرش تک چلا جاتا ہے۔ تو میرا رب کہتا ہے خیال کے گھوڑے بھی دوڑاؤ تو تم مجھے نہیں پا سکتے۔ یا اللہ، ایڈی دور تیرے نال گل کیویں کرنی ہے؟ ساتھ ہی کہتا ہے اقرب الیہ من حبل الورید، تیری یہ اس رگ سے زیادہ میں تیرے قریب ہوں، اس رگ سے۔ تو یعلم السر، تو آہستہ بول، یہ میں نے سنا ہے، آپ نے نہیں سنا، تو دل میں بول، اخفا، اس کو میں نے خود بھی نہیں سنا۔ میرا رب کہتا ہے تو زور سے بول، میں سنتا ہوں، تو آہستہ بول، میں سنتا ہوں، تو لب سی لے اور دل کی دھڑکنوں سے بول، میں وہ بھی سنتا ہوں۔ اور ایک تو نہیں کوئی دھڑکنوں سے بول رہا، کتنے بول رہے ہیں دل کی دھڑکنوں سے، اور اللہ کہتا میں سب کی سنتا ہوں۔ ہائے ہائے، پھر کہتا ہے تتبعها الرادفہ، ایک آواز جو زلزلہ برپا کر دے گی، تتبعها الرادفہ، پھر ایک پیچھے آواز آئے گی، اسی اسرافیل کو اللہ زندہ کرے گا اور اس کے ہاتھ میں سور پکڑائے گا اور وہ پھونک مارے گا، اور ہم فَإِذَا مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، ہم اپنے رب کی طرف قبروں سے ایسے نکلیں گے جیسے ڈھلوان کی طرف تیزی سے چلتے ہیں، ایسے ہم تیزی کے ساتھ رب کے دربار میں پہنچتے چلے جائیں گے۔ عُرَاةً حُفَاةً، مرد عورت سب ننگے ہوں گے۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ شرم نہیں آئے گی؟ کہ عائشہ اس وقت کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ پھر اللہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا، کیونکہ سب سے پہلے ان کو ننگا کیا گیا اللہ کے راستے میں۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ مجھے کپڑے پہنائے گا، پھر اللہ سارے نبیوں کو کپڑے پہنائے گا، اس کے بعد اللہ اذان دینے والوں کو کپڑے پہنائے گا۔ جن کو یہ سارے ڈانٹتے پھرتے ہیں تو اذان نہیں دیتی تو کتنے دفعہ ہو گیا، ان کو کپڑے اللہ پہنائے گا۔ اس کے بعد جس کو چاہے گا پہنائے گا اور جس کو چاہے گا ننگا رکھے گا۔ تتبعها الرادفہ، اور ایک اور آواز آئے گی، قلوب یومئذ واجفہ، دل ایسے ایسے کر رہے ہوں گے، ابصارها خاشعہ، آنکھیں جھکی ہوں گی۔ خشوع دل کے ڈر کا نام ہے، آنکھوں کے ڈر کا نام نہیں ہے، خشوع دل کے ڈر کا نام ہے۔ لیکن اس دن ایسا خوف ہوگا کہ آنکھیں بھی ڈر رہی ہوں گی، ابصارها خاشعہ۔ اور پھر کافر کہتے ہیں یقولون اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، اور جب ہمیں کھڈوں میں ڈال دو گے، اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، جب ہم چورا چورا ہو جائیں گے، کیا ہم اٹھیں گے؟ قالوا تلک اذن کرۃ خاسرہ، کون اٹھتا ہے؟ کوئی نہیں اٹھتا، مر گئے، مٹی ہو گئے۔ اللہ کہتا ہے فإنما هي زجرۃ واحدہ، ایک آواز آئے گی، فإذا هم بالساہرہ، تم سب میرے سامنے کھڑے ہو۔ آج اچھے اور برے کی طاقت کا پتہ چلے گا۔ یہاں تو حسین جیسے شہید ہو گئے اور شمر جیسوں نے جھنڈے لہرائے، اہل بیت شہید ہو گئے اور یزید تخت پر بیٹھا ہے۔ یہ دنیا ہے۔ زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیر دیا یہودیوں نے، یحییٰ علیہ السلام کو دربار میں لٹا کے بکرے کی طرح ذبح کر دیا یہودیوں نے، حالانکہ کتنی بڑی ہستی ہیں۔ قاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا۔ یا زکریا، جس کو رب آسمانوں سے پکارے وہ کتنی بڑی ہستی ہوگا۔ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ، ہم تو یہ بیٹے کی بوڑھے ہو گئے تھے، میاں بیوی دونوں،
تو حضرت مریم کے پاس گیا نا تو ان کی کفالت میں تھی، دیکھا تو گرمی میں سردی کے پھل، سردی میں گرمی کے پھل، تو اب تو ممکن ہے جہازوں کے ذریعے آ جاتے ہیں، لیکن وہ تو کہنے لگے انا لکی ھذا، مریم موسم تو گرمی کا ہے، تو یہ تیرے پاس سردی کے پھل کہاں سے آ گئے؟ قالت هو من عند اللہ، کہا یہ اللہ نے بھیجے ہیں۔ تو اس وقت پھر اللہ سے بات کی، یا اللہ میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بھی، بے موسمی کا پھل دے دے، بے موسمی کا پھل دے دے، بیٹا دے دے۔ اور یا زکری، 8 نبیوں کا نام اللہ نے لیا ہے، بڑے عظیم نبی، آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، داود علیہ السلام، ان کے نام لیے ہیں۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم تمہیں بچے کی بشارت دیتے ہیں اور نام اس کا یحییٰ رکھتے ہیں۔ اتنے بڑے نبی، آرے سے چیر دیا زکریا علیہ السلام کو یہودیوں نے، اور وہ جو بادشاہ تھا اس کی ایک معشوقہ تھی، اس نے کہا کہ میں تب تیرے پاس لیٹوں گی جب تو یحییٰ کی گردن میرے سامنے لائے۔ تو اس نے یحییٰ علیہ السلام کو ایسے بکرے کی طرح ذبح کروا دیا۔ اور جب یہ ولید بن عبد الملک نے مسجد بنائی، جامع مسجد جہاں عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اس کی کھدائی میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تر و تازہ سر صندوق میں بند، خون ٹپکتا ہوا نکالا گیا تھا، پھر اس کو الگ دفن کیا گیا۔ تو یہ دنیا میں ہم امتحان میں ہیں، یہ نتیجے کی جگہ نہیں۔ ابھی آپ پڑھ رہے ہو نا، نتیجہ نہیں ہے، نتیجہ چند سال کے بعد آئے گا۔ نتیجے کا دن اللہ آگے بتا رہا ہے، قلوب یومئذ واجفہ انا لمردودون فی الحافرہ اذا کنا عظاما نخرہ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ فانما ہی زجرۃ واحدہ فاذا ہم بالساہرہ، ایک آواز پر اٹھو گے۔ آج نہیں چلے گا کہ حسین جیسے شہید ہوں اور شمر جیسے جھنڈے لہرائیں، آج آواز آئے گی وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے نافرمانو آج الگ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اگر موت ہوتی تو نیک و بد سارے خوف سے مر جاتے، چہ جائے کہ مجرم، نیک و بد سب خوف سے مر جاتے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، پیپر آیا الٹے ہاتھ میں، نشانی کیا ہے؟ ہلاک ہو گیا۔ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ کِتَابِیَهْ، ہے یہ میرا پیپر میرے الٹے ہاتھ میں کس نے پکڑا دیا، وہ میں فیل ہو گیا، وہ میں برباد ہو گیا۔ یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے مجھے میرا پیپر نہ دیا جاتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، آئے موت مجھے مار دے۔ ما اغنا عنی مالیہ، میرا پیسہ کدھر؟ ہلک عنی سلطانیہ، میری حکومت کدھر ہے؟ کچھ نہیں میرا بچہ۔ خذوہ فغلوہ، سے پکڑو اور جکڑو۔ یہاں فیل ہو جانا کون سی بات، دوبارہ امتحان دے دیں۔ اور میرا تو ریکارڈ ہے اللہ کے فضل سے، پڑھنے کا شوق نہیں تھا، ماں باپ کا ڈنڈا تھا۔ گورنمنٹ کالج میں وہ جو فائنل ایئر سے پہلے پیپر ہوتے ہیں، اب بھی ہوتے ہیں، تو وہ میرا پورے پاکستان میں ریکارڈ ہے کہ گورنمنٹ کالج جیسے ادارے میں فائنل ایئر سے پہلے جو پیپر تھے اس میں 1000 میں سے میرے 90 نمبر آئے تھے، 90/1000۔ اور میں ایسا مطمئن جی میں گل ہی کوئی نہیں، میں کہ روٹی تو گھروں لگ دی، فیل بھی ہو گیا تو کیڑی گل، ڈاکٹر نام ہی بنے تو کیڑی گل۔ تو یہ وہ امتحان نہیں ہے کہ فیل بھی ہو گئے تو کوئی بات نہیں ہے، فیل ہوگا تو کہے گا ہائے موت آ جا۔ ہارون رشید پہنچا یہ مشہد جہاں امام رضا علیہ السلام کا مزار ہے، انہی کے
احاطے میں اس کی قبر تھی، وہ چنگیز خان کی فوج نے مٹا دی تھی۔ تو یہاں پہنچا تو بیمار ہو گیا، بیمار ہوا تو طبیب نے کہا بچنے کی امید کوئی نہیں، 48 سال عمر، کہنے لگا میری قبر کھودو۔ تو اس کی قبر کھودی جا رہی تھی اور وہ قبر کے کنارے بیٹھا ہوا یہ پڑھ رہا تھا، ما اغنا انی مالیا ہلک انی سلطانیہ، ہائے میرا مال میرے کام نہ آیا، ہائے میری سلطنت میرے کام نہ آئی۔ اس وقت وہ پوری دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، ہائے میری حکومت میرے کام نہ آئی۔ اور اگلے دن ایسا گیا کہ آج قبر کا نشان بھی کوئی نہیں ہے۔ جو پاس ہو گئے، ہم ہاسٹل میں سارے زمینداروں کے لڑکے تھے، سینٹرل ماڈل اسکول میں، جو تھے نا تھوڑا مطلب درمیانے حالات اور غریب، وہ تو بہت پڑھتے تھے، اور ہمارے جیسے سارے لفنٹر تھے۔ تو ایک ہم میں تھا عبد الواحد، وہ قدرتی پاس ہو گیا، جیسے قدرتی نہیں ہوتا، وہ قدرتی پاس ہو گیا، اس نے کوئی زور نہیں لگایا تھا کہ میں پاس ہو جاؤں، وہ قدرتی پاس ہو گیا۔ تو ہم ہاسٹل میں کمرے میں تھے، ہمارا کمرہ تھا 3 نمبر، تو وہ عبد الواحد نام تھا اس کو، مرید کے کیا تھا، اویا ویکھو میں پاس ہو گیا، اویا ویکھو میں پاس ہو گیا، اویا ویکھو میں پاس ہو گیا۔ یہ منظر مجھے آج تک یاد ہے، اور بات ہے کوئی 66-67 کی ہے۔ تو ایسا ہی ہوگا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا، جو سیدھے ہاتھ میں پیپر لے گی یا لے گا، وہ پہلے ایک نعرہ لگائے گا۔ یہ نعرے نہیں لگا تو ہو کرتے، نعرے کا کوئی لفظ تو ہوتا نہیں، صرف ایک بے ہنگم آواز ہوتی ہے۔ اللہ نے اس کو لفظ بنایا، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا، کہے گا ہو، وہ کہیں گے تینوں کی ہوا ہے، وہ کہے گا اقرؤ کتابیہ ہاؤم اقرؤ کتابیہ، وہ یہ میرا پیپر دیکھو، وہ میں پاس ہو گیا۔ پاس ہونے کا کیا مطلب؟ میں آگ سے بچ گیا، جہنم کی آگ سے بچ گیا، اور ہمیشہ کی جنت کا وارث بن گیا۔ ایک چنگاری جہنم کی زمین پر ڈال دی جائے، پوری زمین راکھ کا ڈھیر بن جائے گی۔ ایک ڈول پانی 7 سمندروں میں ڈال دیا جائے، حمیم، سارے سمندر کھولنے لگ جائیں گے۔ ہم نے تو مذاق سمجھا ہوا ہے جنت اور دوزخ، یہ کوئی زندگی ہے؟ جوانی کے پیچھے بڑھاپا، زندگی کے پیچھے موت، خوشی کے پیچھے غم۔ مجھ سے کیا پوچھتے ہو غم کیا ہوتا ہے؟ میں نے جوان بیٹے کو قبر میں اتارا ہے، مجھ سے کیا پوچھتے ہو کہ غم کیا بلا ہوتی ہے؟ یہ ہنستا چہرہ تو آپ لوگوں کے لیے ہے، من تو میرا مرا ہوا ہے۔ اللہ کسی کو یہ دکھ نہ دکھائے۔ جوان بیٹے کو قبر میں اتارنا آسان نہیں ہوتا۔ میرے لیے تو خوشیاں مر گئی ہیں، موت کا انتظار ہے، جب آئے گی بسم اللہ، بھائی چلیے۔ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی قیمت کوئی نہیں ہے۔